الحمدللہ ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء الذی لا غایۃ لہ ولا جہۃ لہ ولا کیفیۃ لہ لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وآلہ المجتبیٰ وأصحابہ الأعلى والعظمت والہیبت الى یوم اللقاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلوا علی الحبیب الصلاة سیدی یا رسول اللہ سارے زبان والے جی سارے زبانوں والے بیٹھے مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اور محبت سے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا یہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی آگے آ جائیں اگلی صفوں میں اپنا ثواب ضائع نہ کریں آگے آ جائیں محبت سے ہر ایک سرکار کی محبت میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے دیوانہ وار پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا مصطفیٰ
تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا اقصاد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سب نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے تے من موڑیا نبی سونیا تیری تعریف وچ سارا قرآن عرب و عجم دیوالیا تیرے جیا صلاۃ انتہائی عزت و احترام و تقریب کے لائق جمیع حضرات دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین دی وقار خالق ارض و سماوات کا کروڑوں شکر کہ جس کریم رحیم رب نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر کچھ سانسیں میسر فرمائی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے ہدیہ درود و سلام اس نبی کی پاک بارگاہ میں کہ جس بارگاہ میں کائنات کا رب خود درود بھیجتا ہے اس پاک عالی ذی قدر ذی وقار ذی شان بارگاہ میں کروڑوں کروڑوں اربوں انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام کا نزول ہو کہ جس بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں تو جنتی بن جاتے ہیں جہاں پہ عمر تلوار لہرا کے آتے ہیں لیکن اسلام کے سپہ سالار بن کے لوٹ جاتے ہیں وہ پاک بے نیاز بارگاہ جہاں پر بیگانے بھی آ کر اپنائیت محسوس کرتے ہیں اور جہاں ٹوٹے دلوں والے چین اور سکون پاتے ہیں اور وہ ہستی وہ چوکھٹ وہ دہلیز وہ دربار کہ جدھر آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی بے قرار ٹوٹا دل لے کر خالی دامن لے کر اس چوکھٹ پہ چلا جائے تو یقیناً آج بھی وہ دلوں کا اطمینان دلوں کا سرور اور دل میں ذوق محبت اور رحمت سے بھرپور جولی لے کے واپس لوٹتا ہے سامعین دی قدر و ذی وقار اللہ نے کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں بھیجی ہیں عنایت و نزول فرمایا ہے لیکن کائنات میں سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا خالق کا شاہکار
कायनात में रब का सबसे जो बड़ा एहसान इस उम्मत पे, इंसानियत पे है, वो आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है। अगर बात में सच्चाई है तो तस्दीक करते हुए कहते हैं सुभान अल्लाह। कायनात की सारी नेमतें जिसके दहलीज, जिसके सदके वसीले से मुझे और आपको मुयस्सर आती हैं, और ये कायनात की इज्जतें जिसके सदके से मिली हैं, वो अब्दुल्ला का लाडला, अबू बकर का आका, हम सब के मौला, हम सब के दाता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। और ये वो ज़ात है कि सदियाँ बीत गईं, ज़माने बीत गए, मेरे नबी के कमो बेश 1.25 लाख सहाबा आए, आँखों से मुशाहिदा किया, आका की मजलिस अटेंड की, सरकार की ज़ियारत भी की, आपका कौलो फ़ेल देखा सुना, किरदार को जांचा, मेरे नबी के पीछे खड़े होकर नमाजें भी पढ़ी। और उनसे भी बढ़कर एक ऐसा गुलाम है जिसने सुबह शाम रात मेरे नबी के साथ बसर की है, साया बन के मेरे आका की दहलीज पे खड़े नजर आते हैं, हर वक्त मेरे आका के साथ इस तरह जैसे उंगलियां बराबर हैं, हर वक्त, हर सफर में, हजर में, हर लहजा, हर घड़ी, खलवत व जलवत में मेरे नबी का कुर्ब मुयस्सर आता है, जिन्हें वो अबू बकर भी बिलाखिर पुकार उठते हैं, सोनिया आपको पहचानने वाला कोई भी नहीं है। मेरे आका के साथ रहने वाले, मेरे आका की मक्की जिंदगी देखने वाले, मदनी जिंदगी को पाने वाले, मोजिज़ात का मुशाहिदा करने वाले, मेरे नबी के गोरे हाथों से लेकर बद्दुआ के मुखड़े से लेकर नालैन की उस अजमत को पाने वाले भी बिल्लाखिर मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर तुम भी मेरी हकीकत को जान नहीं सकते, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई भी नहीं पहचान सकता है। हम उस नबी के उम्मती हैं लोगों, जिस नबी के सदके से अल्लाह ने इस कायनात को मार्ज़े वजूद में लाया है, उस नबी के सदके से रिश्तों का तअय्युन फरमाया है, उस नबी के सदके से माँ के कदमों तले जन्नत को रखा है, उस नबी के सदके से बेटी को अपने बाप के लिए रहमत बनाया है, उस नबी के सदके से वो ज़ात जिनके सदके से मुझे और आपको कलमा तय्यबा मुयस्सर आया है, वो ज़ात जिनके सदके से अल्लाह ने ये नेमतों की बरसात करने के बाद कहीं पे शोबान और कहीं पे रमज़ान अता फरमा रखा है। आमद रमज़ान है, सरकार की हदीस है कि रमज़ान की आमद की खुशी में चेहरों पे तबस्सुम लाया करो और रमज़ान की खुशी में इंतज़ार में रहा करो। इंतज़ारे रमज़ान आँखों से महसूस हो, इंतज़ारे रमज़ान की चमक आँखों से महसूस होनी चाहिए, क्योंकि मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों ये वो महीना आने वाला, और मेरे आका करीम रमज़ान की आमद से पहले सरकार पूरा हफ्ता इंतजार में रहते, यूं बेचैन रहते कि जिस तरह किसी वालिदैन की औलाद सफर करके परदेश से वापस आ रही हो तो वालिदैन दहलीज पे खड़े होकर, चौखट पे खड़े होकर उसके रास्ते की तरफ अपनी पलकें और आंखें बिछाए रखते हैं। मेरे आका ने फरमाया रमजान की यूं इंतजार, आमद का इंतजार किया करो, क्योंकि ये पूरे साल में ये वो वाहिद महीना है जिसका हर हर लहजा, हर हर घड़ी रहमतें ही रहमतें हैं, और ये वो महीना है जिसमें मेरा रब अपनी रहमतों के साथ बेबहा अनगिनत लाताना बेशुमार सुबह शाम गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता रहता है। वकार वो खुश नसीब लोग हैं जो रमजान को पाते हैं। यकीनन अगर अल्लाह ने मुझे और आपको भी सांसें अता की तो हम भी खुशबख्त होंगे कि इस पाक महीने को पाएंगे और उस पाक महीने की कदर व कीमत की अल्लाह हमें तौफीक अनायत फरमाए। एक हदीस रमजान के मुताल्लिक फिर अपनी आयत मुबारक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन ये सारा मजमून आपने अपने दिमाग ध्यान में रखना है कि ये सारा कुछ
یہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی، صبح کے وقت 70 لاکھ لوگوں کی بخشش، روزے کے وقت، افطار کے وقت پھر 70 لاکھ کی بخشش، رات کو پھر 70 لاکھ کی بخشش، جمعے کا دن آتا ہے تو پورے ہفتے کے برابر گناہگاروں کی بخشش، رمضان کے پہلی رات کو 70 لاکھ لوگوں کی بخشش، پھر 29ویں رات یا آخری روزہ جب چاند رات آتی ہے تو میرے اللہ پورے مہینے کے برابر روز کی گنتی کو شمار کر کے اس رات بے بہا گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ مدعا یہ ہے، مضمون یہی ہے کہ یہ سارا کرم مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، یہ سارا فضل مصطفیٰ کے۔ اگر کسی میں اپنی کوئی کوالٹی خصوصیت ہے تو وہ خاموش رہے، اگر کوئی جانتا ہے پہچانتا ہے کہ یہ کائنات ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ کو، اور یہاں تک اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے نا، وہ محبت میں اس قدر درجے پہ گیا کہ رب فرماتا ہے لوگوں میں تو اپنی بھی پہچان نہ کرواتا، میں تو اپنا خالق ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا۔ اور محبوب کو بنایا کیسے؟ حسن بے مثال، گفتار بے مثال، کردار لاجواب، بے نظیر بے مثال، ذی شان ذی وقار، لاجواب، اور پوری کائنات کی جان بنا کے بھیجا ہے۔ سارے کہتے سبحان اللہ۔ وہ ایسا بنایا کہ جسے دیکھ کے نبی بھی رشک کرنے لگ جائے، وہ ایسا بنایا کہ جس کا ذکر آج صدیوں بعد دیوانے سن کے مچل جائیں، وہ ایسا بنایا کہ جہاں لوگ والدین کو بھی چھوڑ گئے، تعلق توڑ آئے، بڑے بڑے قبیلے خاندان چھوڑ کے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا بنایا کہ جس کی ہر ادا کو رب نے کہا یہ میری ادائیں ہیں۔ ایک ہی محبت کی بات کرتے ہیں، پھر آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر ادا کو رب فرماتا ہے یہ میری ادا ہے۔ میرے آقا کا کملی اوڑھنا ہے تو رب قرآن بنا دیتا ہے، آقا کا چلنا ہے تو قرآن آ جاتا ہے، آقا کے شعر کی بات ہوتی ہے تو قرآن آ جاتا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کی بات ہوتی ہے تو قرآن آ جاتا ہے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ قرآن کا ایک لفظ بلکہ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی، گویا رب بھی ایک فرما رہا ہے اور تم میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو گے، چاہے قرآن کی آیات کی صورت میں کرو گے، ہوگا ذکر مصطفیٰ کا، بیان مصطفیٰ کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، لیکن اجر میں اپنے محبوب کے ذکر میں تمہیں عطا کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین دی وقار، وہ مصطفیٰ کریم کہ جن کے صدقے سے اللہ یقیناً ہمیں جنت عطا فرمائے گا، وہ رسول امین، وہ ہاشمیوں، مطلبیوں، مکیوں، مدنی رسول کہ جن کے ہر عمل کو رب فرماتا ہے یہ میرا۔ اور ایک وہ قرآن کی آیت بدر کا میدان، اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب کریم نے جب وہ مٹھی بھر خاک پھینکی، کفار و مشرکین پر اس کے ذرات پڑے، کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کا کان کٹ رہا ہے، کسی کی ناک کٹ رہی، کسی کا بازو گر رہا ہے، اس میں اتنی پاور آ گئی مصطفیٰ کے نازنی بھرے نازک ہاتھوں سے خاک کا گرنا، ذرات کا اڑنا، کفار کو نیست و نابود و ہلاکت کا باعث بننا۔ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی طاقت کا اندازہ لگائیے اور ساتھ ہی مصطفیٰ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے۔ رب فرما رہے حبیب یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا ہے۔ ہمارا رمیتا آپ نے نہیں پھینکا، ہمارا رمیتا اذ رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، ولیکن اللہ رما لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا ہے۔ گویا رب بھی اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنی ادائیں بیان فرما رہا ہے۔ دنیا بھر کا کوئی مفسر اٹھائیں، کوئی مترجم اٹھائیں، کوئی مسلک اٹھائیں، کوئی عقیدہ اٹھائیں، اس آیت کا ترجمہ کروائیں، وہ یہی کہے گا یہاں سے مراد یہ ہے ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، انگلیاں مصطفیٰ کی ہیں، لیکن طاقت خدا کی ہے۔ آج مصطفیٰ
मुस्तफ़ा के हैं, ज़ाहिरन हाथ मुस्तफ़ा के हैं, ज़र्रात मुस्तफ़ा के हाथों में है, लेकिन ताकत खुदा की है। रब फरमाता है ये मैंने फेंका है। तो हर मुतरज्जिम कहता है कि इससे मुराद ये है कि हाथ तो मुस्तफ़ा के थे, फेंका तो हुजूर ने था, लेकिन रब ने उस अमल को अपनी तरफ निस्बत अता कर दी है, और निस्बत की वजह से तर्जुमा और मानो मफहूम ये होगा कि फेंका तो मुस्तफ़ा ने था, लेकिन ताकत खुदा की थी। मैंने कहा फिर समझ जाओ ना, हम जो कहते हैं कि हमें हर शय मुस्तफ़ा ने अता की है, हाथ मुस्तफ़ा के हैं, तक़सीम मुस्तफ़ा की है, लेकिन अता खुदा की है। सुभान अल्लाह। हर शय हमें मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है। सामीन दी वकार, मैंने जो आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मेरा खालिक अपनी लारैब बेऐब किताब में इरशाद फरमाता है, मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये आयात हमारे लिए बतौर इबरत भी है, बतौर इस्लाह भी है, बतौर तवज्जो भी है, और भटके हुओं के लिए रास्ता तलाश करने के लिए ये हिदायत का की तर्जुमा आयात भी हैं। मेरा रब फरमाता है बरोज़ माशर क़यामत का दिन होगा जब जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में होंगे, तो जन्नती दोज़खियों से, दोज़खी जन्नतियों से सवालात व जवाबात करेंगे। सुभान अल्लाह। यहीं पे रोक के सबसे पहले अकीदे की बात फरमाया, जन्नती दोज़खियों से सवाल करेंगे, और सवाल क्या होगा, मा सलककुम फी सकर, कोई तुम्हें किस चीज ने जहन्नुम में गिरा रखा है, किस अमल की वजह से दोज़ख में औंधे पड़े हो, किस वजह से अज़ाबे खुदा में मुब्तला हो, आग के शोलों में लिपटे मार रहे हो, वजह क्या बनी, कौन सा अमल तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले आया। तो अंदर से आवाज आएगी, जहन्नुमी बोलेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारा अमल तो यही था कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इस एवज, इस वजह से हमें जहन्नुम में धकेला गया। यहीं रोक के एक बात मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, जन्नत सातों आसमानों से बोलिए ऊपर बुलंद तरीन दर्जा, और जहन्नुम के हवाले से हदीस में आया सातों जमीनों से नीचे। जन्नत किधर, जहन्नुम किधर, सवाल करने वाले किधर, जवाब देने वाले किधर। जरा सोचिए दो लम्हों के लिए कि जन्नती सवाल करेंगे, दोज़खी सवाल सुनेंगे, हालांकि वो अज़ाब में मुब्तला होंगे, उसके बावजूद उनकी तवज्जो, उनकी समात इतनी होगी कि वो जन्नतियों के सवालात सुनेंगे, फिर जवाब देंगे। और मैंने कहा अगर जहन्नुमी जन्नती का सवाल सुन सकता है, फिर जवाब दे सकता है, इतने दूर से बुलंद वाला मकाम तक उसकी आवाज जा सकती है, सवाल सुन सकता है, जवाब दे सकता है, तो सोचिए अगर एक जहन्नुमी की कुव्वत समात इतनी है तो इमामुल अंबिया मुस्तफा करीम की समात का आलम क्या होगा। हमें ये दरस और सबक न पढ़ाया जाए कि ऊंचा पढ़ो तो सुनते हैं, तो आस्था पढ़ो तो नहीं सुनते, तो इधर से नहीं सुनते, तो उधर से नहीं सुनते। और मैंने कहा जो दोज़खी सुन सकते हैं तो नबियों का इमाम क्यों नहीं सुन सकता है। तो फिर जरा मोहब्बत से पढ़िए, या मुस्तफा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा, आका तेरे कोई नहीं। सामीन दी वकार, मेरा रब का कुरान कहता है दोज़खियों से सवाल पूछा जाएगा, पूछने वाले जन्नती होंगे, जन्नती पूछेंगे ओ लोगों, ओए अल्लाह के बंदो, तुम जहन्नुम में क्यों डाले गए, जहन्नुम की अज़ाब का मुस्तहिक क्यों बन गए, जहन्नुम की लिपटों में क्यों तुम्हें डाला फेंका गया। वो जवाब देंगे, कालू लम
من المصلین۔ اے جنتیوں سن لو، ہمیں کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ناقص اعمال کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کے لیے اہتمام نہیں کرتے تھے، مسجدوں کو جایا نہیں کرتے تھے، صبح کہتے رات پڑھیں گے، رات ہوتی کہتے صبح پڑھیں گے، اسی طرح کرتے کرتے زندگی بسر ہو گئی، سوچتے سوچتے اختتام کو پہنچ گئے، لیکن آج ہمارا مقدر یہ جہنم بن گئی ہے۔ بے نمازی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ بولیے استغفر اللہ۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ اور اگلی آیت کا ٹکڑا، اور کہیں کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بھائی ہم خود تو بڑی اسپیشل 16-20 قسم کی ڈشیں کھاتے تھے، بڑے تشتوں پہ سجا کے، بڑے ٹیبلوں پہ سجا کے، بڑے بڑے دنیا دار بڑے پیٹوں والوں کو بلا کے، چونکہ ہم نے دکھانا تھا ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے، ہمارے پاس دولت بڑی ہے، کچھ سیلفیاں بنانے کے لیے، کچھ فیس بک کی زینت بنانے کے لیے ہم دنیا داروں کو تو کھلاتے تھے، سب کو کھلاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ اس نہ کھلانے کی وجہ سے آج ہمیں اس عذاب میں ڈالا گیا ہے، ہمیں جہنم میں دھکیلا گیا ہے، ہمیں آگ میں پھینکا گیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے غلامان مصطفیٰ، اللہ نے ہمیں واضح بیان دے دیا ہے، ارے یہ دنیا یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحانی کمرہ ہے، ہم نے ادھر امتحان کی تیاری کرنی ہے، سارے سوالات تو کے جوابات مصطفیٰ پہلے دے گئے ہیں، ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کھلانا کس کو ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، خدا کے کیا حقوق ہیں، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ لیکن بڑا بد نصیب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بڑا کمزور وہ طالب علم ہوتا ہے جو سارے سوالات کے جوابات معلوم ہونے کے بعد بھی اپنی پیپر کی تیاری نہیں کرتا۔ آج یہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم اس قبر حشر کے پیپر کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، اور حدیث پاک سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں، جب کوئی شخص کسی بندے خدا کو، مسکین کو، غریب کو بے لوث ہو کر فضل خدا کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے ایک لقمہ کھانا کھلاتا ہے، میرا رب بے لوث ہو کر اپنی رحمت سے اسے نوازتا جاتا ہے۔ سامعین دی وقار، آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ رمضان صرف ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ بہت سے درس لے کے آیا ہے، یہ صرف ہمیں دسترخوان سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، یا صرف رمضان کے مہینے میں ہمیں صرف حاجی بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ بہت سے درس لے کے آیا ہے، یہ بہت سی سوچیں لے کے آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور 11 مہینے اگر غفلت میں رہے، یہ ایک مہینہ اس کو ایسا پاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے راستے پہ چلا دے، راستے پہ کھڑا کر دے، اپنی معرفت عطا کر دے۔ سامعین دی وقار، ہم نے نماز کی طرف بھی توجہ دینی ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ سامعین دی وقار، آئیے نماز کے حوالے سے 2-3 احادیث میرے آقا کریم کی وہ میں پیش کروں گا، پھر وقت اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے۔ آئیے میرے آقا کریم سرور کونین سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، آقا کریم نے فرمایا، اللہ کو اسلام میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ نماز ہے۔ سارے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ نماز پسند ہے، اور نماز یہ وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے اسلام اور کافر میں سب سے بڑا فرق کیا جا سکتا ہے، تفریق ہو سکتی ہے، چونکہ نماز کے لیے جو شخص گھر سے چل کے آتا ہے نا، جو ہی ارادہ کرتا ہے، بس اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وضو کے لیے آتا ہے، وضو کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف، کلی کرتا ہے، کلی منہ کے گناہ معاف،
کانوں کا مسح کرتا ہے معاف، چہرے کے گناہ معاف، پاؤں کے گناہ معاف۔ ابھی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، وضو کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرا رب اتنا قریب ہے کہ اس کی چوکھٹ کی طرف اگر کوئی چلنے کی طرف راضی ہو جاتا ہے، تیاری کر لیتا ہے، میرا رب اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے جو گناہ صغیرہ معاف کروا کے اب خدا کی دہلیز پہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے رب سے رابطے کے لیے آ جاتا ہے، ہم کلام ہونے کے لیے آ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ادھر وہ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، میری رب کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور اگلی حدیث سرکار نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ باقی اعمال سارے بلڈنگ کے اگر ستون ہی کمزور ہوں، نیچے سے اگر اس کا سٹرکچر، نیچے سے پلاننگ اس کی صحیح نہ ہو، اگر پلر نیچے سے مضبوط کھڑے نہ ہو، تو پوری کی پوری بلڈنگ کسی بھی وقت دھڑک کر کے گر سکتی ہے۔ میرے نبی نے یہ تمثیل دی ہے لوگوں، اگر اسلام کے پیروکار ہو، دین کے وفادار ہو، میرے غلام ہو، اگر دین کے متوالے ہو تو سن لو، اس دین کا جو پہلو ہے، اس دین کا جو ستون ہے، وہ نماز ہے، نماز ہے۔ آئیے میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضور کے صحابہ، آپ کا طرز عمل، طرز زندگی دیکھیے۔ حضور کے صحابہ تو ایسے تھے، آج ہماری نمازیں مجھ سمیت ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں تو پرواہ، ٹینشن، سوچ ہی نہیں ہوتی۔ حضور کے صحابہ ایسے تھے کہ اگر تکبیر تحریمہ قضا ہو جاتی، ہفتوں ہفتوں تک روتے رہتے، جماعت سے اگر لیٹ ہو جاتے، تکبیر تحریمہ میں نہ پہنچ پاتے، ہفتے ہفتے روتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آپ سے کے والے سے آتا ہے کہ حضرت عمر کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے بدلے میں ایک باغ اللہ کی راہ میں عطیہ فرما دیا۔ ایک باغ صرف قضا ہوئی، چھوڑی نہیں، بھولی گئی، لیٹ ہو گئے، لٹائی بعد میں، لیکن آپ نے اس کو اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ ایک باغ اللہ کی راہ میں عطیہ کر دیا۔ سامعین دی وقار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی میں گناہ کر بیٹھی، میرے فلاں 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 میرے اندر عیب ہے، یہ گناہ ہے، دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا گناہ کیے؟ اس نے اپنے گناہ گنوانے شروع کر دیے۔ میں نے فلاں گناہ کیا، ناجائز بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے قتل بھی کر دیا۔ آپ نے فرمایا نکل جا، کہیں خدا کا کار ادھر نہ برسنے لگ جائے، نکل جاتی تو بڑی ظالم ہے، بہت بڑی گناہگار ہے۔ فوراً جبریل امی آ گئے، سارے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کی ہے موسیٰ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں، اس سے بھی بڑا گناہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے۔ اس سے بڑا گناہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث صحیح الفاظ، سرکار نے فرمایا جو شخص من ترک صلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ اپنا نام جہنم کے دروازے پہ لکھوا لیتا ہے۔ سارے بولیے استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی حدیث پاک، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلْفَ، جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، کل بروز قیامت اس کا ساتھ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا،
اور آپ نے آگے تفصیل یوں بیان فرمائی، فرمایا جس نے حکومت کی وجہ سے، حاکمیت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے نماز کو ترک کیا اس کا ساتھ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جس نے دولت کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑا اس کا حشر نشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور جس نے مال تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیا، خدا کو بھول بیٹھا، اس کی آخرت اور اس کا انجام ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سارے بولیں استغفر اللہ۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے مالک، محبوب حسنین کریمین کے نانا کا صدقہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جبینوں کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی حدیث پاک سنیے، میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 20 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ مشکات کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کا حکم دو۔ آکو نا سبحان اللہ۔ نماز کے لیے انہیں جمع کرو، نماز سکھاؤ، نماز کے لیے لے کے آؤ، اور اگر وہ 7 سنین پھر وہ جب 7 کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کے لیے لاؤ، نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو وَأَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، سزا دو، ڈراؤ، مار پیٹ کر بھی ان کو اللہ کا جو فرض ہے اس کی طرف لاؤ۔ جو والدین ایسا نہیں کریں گے ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت بڑی راہ اور رہنما ہے، بالخصوص اس معاشرے میں، اس دور میں۔ آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کو ماڈرن زندگی کی طرف تو لے جاتے ہیں، سکول کے لیے گاڑی کا اہتمام ہے، جی ماشاءاللہ صبح بیٹا اٹھے گا بوٹ پالش ملیں گے، ہر چیز طے بطے تیار ہے جی، بیٹے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، ناشتے میں جو بچے کو پسند ہے وہ سب کچھ حاضر ہے، شام کو آئے گا تو واپس گاڑی لائے گی، ٹیوشن کا ٹائم ہے تو گاڑی جائے گی، پروٹوکول۔ سوچیں کیا ہم نے کبھی نماز کے لیے بھی اتنا پروٹوکول بچے کو دیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچے کو مسجد لے کے آئے ہیں؟ ٹیوشن کے لیے تو ہم اس پورے ادھر کسی ایک بے وقوف سے بندے کو بھی کھڑا کر کے پوچھو بھائی گوری ٹاؤن میں کون سا سٹینڈرڈ کا سکول ہے، اسے کہو واہ فلاں انگلش میڈیم، یہ سلیبس، آکسفورڈ کی بکس ہیں، وہاں یہ نصاب ہے، فلانی اکیڈمی بہت اعلیٰ ہے، فلاں جگہ بچوں کا ماحول بڑا اچھا ہے، فلاں یہ ہے۔ انہیں پوچھو ذرا بچے کو نماز آتی ہے؟ او جی وہ ایک بس بچے جاتے ہیں مسجد میں، بس سبق پڑھ آتے ہیں، قاعدہ پڑھ آتے ہیں، وہ ایک قاری صاحب آتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، میرا بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا ہو رہا ہے۔ خدا را ہمیں سوچنا ہوگا، یہ رمضان شریف کی آمد ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ غور و فکر اپنے انجام اور اپنے اعمال کی طرف بھی کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو، اولاد کو۔ اور وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، مجھے ان کا جملہ بڑا پسند ہے، وہ کہتے تھے کہ پچھلی نسلوں کا یہ المیہ تھا کہ ان کی اولادیں بگڑی ہوتی تھیں، لیکن آج کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ ذلت ہے کہ ان کو والدین بگڑے ہوئے ملیں گے۔ والدین ہی آج کل بگڑے ہوں گے تو اولاد کب سدھرنے والی ہے؟ مجھ سمیت میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن درد دل سے آپ کے سامنے ایک دکھ رکھنا چاہتا ہوں کہ آئیے اے میرے نبی کے غلاموں، کلمہ پڑھنے والوں، آئیے ہم حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حضور نے جو شریعت لائی ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یقیناً یہ ہماری بہتری کا سامان ہے، یقیناً ہماری ساری مشکلات کا یہی حل ہے۔ سرکار کی ایک حدیث سنیے، تفسیر در منصور میں منقول ہے، حضور سرور کائنات جب معراج کی رات میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ایک باریک پتھر سے ان کا سر کچلا جا رہا ہے، اور پتھر کے واپس آنے تک وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے،
پھر پتھر ہوا میں بلند ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو پھر ان کے سروں پہ لگتا ہے، ان کے سر کچل دیے جاتے ہیں۔ سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سی قوم ہے، ان پر یہ عذاب کیوں مسلط ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بے نمازی لوگ ہیں، یہ بے نمازی لوگ ہیں، ان پر یہ ظلم اور یہ ستم اس لیے ڈھایا جا رہا ہے۔ سامعین دی وقار، آقا کریم کی اور بے شمار احادیث ہیں، اور بے شمار احادیث میں سے ایک مشہور حدیث یقیناً ہر بندہ مومن کو زبانوں، لبوں پہ اور دلوں میں یہ جگہ کیے ہوئے ہے۔ سرکار نے فرمایا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اوے اپنی اولادوں کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ، اللہ کی محبت، دین میرے نبی کی محبت، فرمایا میری محبت، دین کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ بولے نا سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت، نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت۔ سامعین دی وقار، ان تین چیزوں پہ والدین کو ضرور غور و فکر کرنا ہوگا اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہوگی۔ آئیے ایک مشہور واقعہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک شرابی گرا ہوا احمق قسم کا شرابی، شراب میں لت پت، منہ اس کا گندا، لباس آلودہ، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ بازار میں سب لوگ دیکھ کے اسے مذاق کرتے ٹھٹھے کرتے جا رہے ہیں۔ میں قریب سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا کچھ بھی ہے یہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔ کہتے میں نے اسے اٹھایا، نہلایا، دلایا، صاف کیا، اور پورا معاشرہ زمانہ جانتا ہے کہ یہ بہت بڑا شرابی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، میں مسجد میں پہنچتا ہوں نماز فجر کے لیے، تو دیکھتا ہوں وہ بندہ اندر مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہے۔ فوراً اپنے رب سے متوجہ ہوئے، عرض کی مالک یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ تو شرابی زمانے کا بدنام ترین بندہ ہے، یہ کیسا کرم کہ یہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ اعلان غیب ہوتا ہے، اے بندے تیری رحمت پر تیری محبت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو تو نے صاف ستھرا کیا، اس کا جسم پاک کیا، تیرا کام تھا تو نے جسم پاک کر دیا، میرا کام تھا میں نے اس کا دل بھی پاک کر دیا۔ میں نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اگر چھوٹی سی کوشش کی جائے تو آج بھی ہم یقیناً اسلاف کے ان راستوں پہ چل سکتے ہیں، آج بھی ہمارے مقدر اور تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی نماز عشاء جماعت سے لیٹ ہو گئی، بصرہ کی مسجدیں بند ہو گئیں، جب آپ آئے تو مسجدیں بند ہو گئی، نماز عشاء پھر آپ نے جا کے گھر پڑھی، لیکن نہایت افسوس ہو رہا ہے، اپنے اوپر افسوس کرتے کرتے سو گئے۔ فرماتے ہیں کیا ہوا کہ میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، اور بھی بہت سے لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں، اور وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، میں بھی گھوڑا دوڑا رہا ہوں، لیکن ان کو میں پہنچ نہیں پاتا، وہ اس قدر مجھ سے آگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ بس میری نظروں تک ہے لیکن میں ان تک پہنچ نہیں پا رہا۔ بالآخر میں آواز لگا کے کہتے ہوئے میں تمہیں پہنچ کیوں نہیں سکتا، میں تمہیں پا کیوں نہیں سکتا؟ تو ان میں سے ایک شخص مجھے جواب دیتا ہے عبداللہ تو ہمیں پہنچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے آج رات نماز عشاء با جماعت پڑھی ہے، تو نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے، لہٰذا اللہ کا یہ اعلان ہے جو ایک نماز با جماعت پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے ارشاد ہوا اسے 27 نمازوں کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو سامعین دی وقار، آج سے ہم نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی توفیق اور پابندی عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، میں نے پچھلے جمعے پہ آپ احباب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج ہم الحمدللہ العظیم
ایک عظیم تحفہ جو دربار رسالت سے آیا ہے. دل کھول کے ایک بار محبت سے کہیں نا سبحان اللہ. روضہ رسول. اور یہ چیزیں صرف ذہن میں محبت اور نیت دیکھیں نا, تھوڑا سا خلوص سے سوچ کے دیکھیں. روضہ رسول صرف یہ تصور نہ کریں کہ وہ دیواروں کی اینٹوں کی بس وہ دیواریں اور وہ یہ رنگ وہ نہیں. وہ جگہ جدھر صبح و شام 70 ہزار فرشتے آتے ہیں. وہ جگہ جو حجرہ سیدہ زہرا پاک ہے جدھر, وہ جگہ جہاں حجرہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رہا کرتی تھی, وہ جگہ جسے رب کے حبیب نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے, اس جگہ سے جالیہ رسول. آپ بہت سے لوگ گئے ہوں گے جن کو زیارت کا شرف ہوا. جالیہ رسول جو مواجہ شریف ہے, جس طرف ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, سرکار کی جالیہ انور ہے. وہاں سے اندر جو 4 دیواری ہے, اور اس 4 دیواری سے پھر اندر تربت انور سرکار کی اور حضرت ابو بکر و عمر پاک کی تربتیں ہیں. تو ان کے باہر جو 4 دیواری ہے روضہ رسول کے اندر, اس 4 دیواری کے اوپر ایک چادر مبارک ہے. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں 2 قسم کی, پہلے 2 سال بعد اس چادر کو تبدیل کیا جاتا تھا. سرخ اور سبز رنگ کی وہ چادریں ہوا کرتی تھیں. آج سے تقریباً میں 3-4 سال پہلے عمرہ شریف کی سعادت ہوئی, تو وہاں دوست ملے تو انہوں نے کہا جی اب 2 سال ہو گئے ہیں کہ اب چادر کو چینج نہیں کیا جاتا, وہ اپنی حالت میں جو اندر پڑی ہے. تو جس چادر کی میں نے زیارت کی تھی وہ سرخ رنگ کی چادر تھی, تو اس چادر مبارک کا ہمیں کچھ حصہ عطا ہوا ہے. تو ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ہم کھڑے ہوں گے جو درود و سلام کے لیے, تو ہر شخص کو زیارت کروائی جائے گی. ساتھ ہی غلاف کعبہ کا ٹکڑا مبارک ہے. اور ایک اور سعادت کا ایک اور تبرک ہے, حضور غوث العظم قطب ربانی غوث سمدانی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, آپ کے روضہ انور, آپ کی قبر انور کے اوپر جو چادر مبارک ہے اس کا بھی حصہ ہمیں ملا ہے. اور ایک اور بڑی کمال والی چیز ہے کہ سرکار کے روضہ انور کے اندر جو صفائی کی سعادت جن خادمین کو ہوتی ہے, وہ یہ مور کے پنکھوں سے وہاں صفائی ہوتی ہے. جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو زیادہ علم ہے, تو اس پنکھ مبارک کے بھی کچھ حصے وہ بھی ہمیں میسر آئے ہیں. اور خاک مدینہ شریف وہ بھی عطا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں قبلہ مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے عطا کی ہیں. آپ زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو پھر آج گوشۂ درود پاک میں رکھا جائے گا. یہیں پر وہ رہیں گی تاکہ لوگ آئیں, ان کے دلوں میں مزید محبت و الفت بڑھے اور وہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. آخری اعلان تو یہ ہے کہ آج بھی کچھ خواتین تقریباً نیچے بیسمنٹ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئی ہیں. تو آپ سب احباب سے اعلان ہے کہ نیکسٹ جمعہ سے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر لیڈیز کے لیے نماز جمعہ کی ترکیب بنائی گئی ہے, جو کہ اس طرف جو دروازے ہمارے محراب کے آگے فلٹر پلانٹ کے ساتھ یہیں سے وہ آئیں گی باپردہ نیچے بیسمنٹ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں سے وہ باہر ان کا ایگزٹ کا راستہ بھی وہی ہوگا. کوشش کریں ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ یہ سعادت عطا کرے تاکہ وہ بھی باجماعت نماز جمعہ کی سعادت حاصل کر سکیں. اپنے صدقات, زکوٰۃ, فطرانہ اور دیگر عطیات مدرسہ جامع عمار بن یاسر کے لیے پیش کریں. باہر بچے بیٹھے ہوں گے جو لوگ, چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے آپ کے سامنے اوپر الحمدللہ اللہ کے فضل سے پچھلی جمعرات کو ہمارا کام اوپر شروع ہوا تعمیر کا, اور آج اللہ کے فضل سے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. چنائی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہمیں پلستر کروانا ہے, سیمنٹ کی اور ریت کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ مسجد کا آپ فرنٹ دیکھ رہے ہوں گے, اس کو ہم نے پلستر کروانا ہے, تو اس کی کافی مزدوری, بہت سارے ٹھیکیدار آئے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ مزدوری مانگ رہے ہیں, تو اس کی مد میں بھی تعاون کی ضرورت ہے. 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے دل پہ لگے. اللہ کا گھر ہے, اپنی آخرت کے لیے, والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور اپنا حصہ شامل کریں. اوپر منزل میں ہمیں وائرنگ کی ضرورت ہے, بجلی کی تار کی. ابھی اوپر منزل پہ وائرنگ نہیں ہوئی چونکہ آگے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے.
دوسری چیز یہ کہ اوپر حال کی کھڑکیاں ابھی تک نہیں لگی ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، اور تیسرا آپ کو میں نے جیسا کہ بتا دیا ہے پلستر کی اشد ضرورت ہے تاکہ یہ خوبصورت اللہ کا گھر یہ حال جگمگائے۔ پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ٹائلنگ بھی ہوگی، سیلنگ کا کام ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔